السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے بیزاری۔ بیزاری انسان کو سست اور مایوس کر دیتی ہے، کیونکہ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جانا، بیزار ہو جانا، اپنے آپ سے بھی روٹھ جانا، یہ سب نشانیاں انسان کے اپنے رب سے دور ہونے کی ہے۔ کیونکہ جو انسان صحیح معنوں میں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سمجھ جائے تو وہ پھر بیزار ہو ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ دنیا کی، رشتہ داروں کی، جو ہم سنتے ہیں اپنے دل پہ لگا لیتے ہیں اور انہی باتوں کو گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں اور سوچ کے اپنا ٹائم ایسے ہی ویسٹ کرتے ہیں۔ تو ملتا کیا ہے آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں، الٹا ان رشتہ داروں سے، ان لوگوں سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہی آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ دوسروں سے بیزار ہوتے ہوتے آپ خود سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی، آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹائم کسی بھی طریقے سے گزر جائے، اور ٹائم گزر بھی رہا ہوتا ہے، پر آپ کو بہت سے مصائب اور پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم جب ہوتا ہے، جب آپ جینے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو پر کر نہیں پا رہے ہوتے، آپ اپنا اتنا قیمتی ٹائم ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو مجھے سن بھی رہے ہوں گے، وہ ایسے ہی بیزاری کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، وہ اسی بیزاری کی کیفیت کی وجہ سے ان خوشیوں کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایک دن جب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملیں، جب تک وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے، دور جا چکا ہوتا ہے، پھر انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ خوشیاں کیا ہیں، غم کیا ہے۔ وہ ایک ہی کیفیت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کسی چیز پر پانی گرتا رہے زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ زنگ لگانا ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسے ہٹانے کے لیے یا تو توڑنا پڑتا ہے یا چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسی ہی کیفیت اس انسان کی ہو جاتی ہے جو بیزاری کے عالم میں اپنے آپ کو تنہا کر کے زندگی ایسے ہی گزارتا ہے۔ پھر اسے ہر خوشی، ہر غم، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بوجھ لگتی ہے۔ وہ آگے کی طرف قدم بڑھا ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے، نہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے نہ آگے کی طرف۔ اسے زندگی بس اسی دائرے کے ارد گرد ہی لگتی ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی میرے بارے میں جیسے نیگیٹو سوچ رہا ہو، ہر کوئی میرا دشمن ہو۔ وہ ہاتھ بڑھانے سے کتراتا ہے، گلے ملنے سے گھبراتا ہے۔ اسے لگتا ہے جو میری زندگی ہے پرفیکٹ ہے، باقیوں کی جیسے کچھ ادھوری ہو، نامکمل ہو۔ ایسے میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کی نفسیاتی، ذہنی بیماریوں کا علاج کرے، آپ کے ڈس آرڈرز کو دیکھے۔ لیکن یہ ڈس آرڈرز اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ پرسنالٹی میں چھوٹے چھوٹے گیپس پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں چاہ کر بھی ایک سائیکٹرسٹ نہیں پورا کر سکتا، نہیں اس کا صحیح طور پہ علاج ہو سکتا، کیونکہ جب تک آپ خود اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ اپنے پرابلمس کو سولو کر سکے یا ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکے، تو ڈاکٹر بھی کیا کرے گا۔ لہٰذا چھوڑے بیزار ہونا، اپنا دل لگائیں۔ چاہے آپ رسالے پڑھ لیں، چاہے آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز میں دل لگائیں۔ نماز میں دل لگانے کے ساتھ ساتھ
اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے دادا دادیوں سے قصے سنیں، اپنے چھوٹوں سے پیار کریں، ان کی باتیں سنیں، اور اسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ دیکھیے گا کہ کتنا اچھا وقت گزرے گا، اور بیزاری ایسے لگے گا وہ تو چھو کر ہی نہیں گزری، کیونکہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں ایسے مشورات ملتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بیزار ہونا چھوڑ دیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے، لیکن یکدم آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس سے آپ بچیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔